جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، اگر ان کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو پھر کس جانور کی قربانی کی جائے گی اور کس کی نہیں کی جائے گی؟ نمبر 1، وہ جانور جو اندھا ہو یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی تہائی روشنی سے زیادہ ختم ہو گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں۔ البتہ اگر چھوٹے چھوٹے کان ہوں تو پھر اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح اگر کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو یا تہائی کٹ گیا ہو، تیسرا حصہ، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دم اس کی تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں، اور اگر اس سے کم کٹ گئی ہو تو پھر جائز ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں سے چلتا ہو اور چوتھا پاؤں وہ رکھتا ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر چلتے وقت وہ چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے کہ وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لے کر چلتا ہے تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح سے ایسا دبلا اور بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنا دبلا نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کے کچھ دانت ہوں اور اس سے وہ چارہ کھا لیتا ہو تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں، یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، یا سینگ کے اوپر سے خول اتر گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ البتہ اگر سینگ جڑ سے نکل جائیں اور زخم ہو اس کے سر میں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایک جانور جس کو رسولی ہوتی ہے اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح بکری اگر اس کا ایک تھن یا تھن کا سرا کسی بیماری کی وجہ سے ختم ہو گیا ہو تو اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر بڑا جانور ہے جیسے اونٹنی ہے اور گائے ہے تو ان کے 2 تھن یا 2 تھنوں کے سرے ختم ہو گئے ہوں تو ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایک تھن ختم ہو گیا ہو تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر بکری کے ایک تھن سے اور اونٹنی اور گائے کے دونوں تھنوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا ہو، یعنی وہ سوکھ گئے ہوں اور باقیوں سے دودھ آتا ہو تو اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بکری کی اگر زبان نہ ہو، یعنی وہ کٹ گئی ہے کسی وجہ سے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر گائے کی زبان تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے جو ہے وہ اپنی زبان سے چارہ لیتی ہے، جبکہ بکری جو ہے وہ اپنے دانتوں سے چارہ لیتی ہے، اس لیے پھر بکری کی قربانی جائز ہے، اور گائے کی اگر تہائی یا اس سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس دمبے کی پیدائشی چکی نہ ہو، جو دمبے کے پیچھے چکی ہوتی ہے وہ پیدائشی نہیں ہے تو ایسے دمبے کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر چکی تو ہو، تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو پھر بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو بانچ ہیں، وہ ابتداً ہی بانچ ہے یا بعد کے اندر بانچ ہوا ہے، اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طریقے سے حاملہ جانور جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اور اس کی ولادت بھی قریب ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ اور جو بچہ اس کے پیٹ سے نکلے گا اگر وہ زندہ ہے تو پھر اس کو بھی ذبح کر لیا جائے گا اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، اور اگر وہ مردہ نکلے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔
اور جو جانور خنثی ہو، یعنی اس کا پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ نر ہے یا مادہ، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ خصی جانور کی قربانی درست ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 سینگ دار اور خصی جانوروں کی، مینڈوں کی قربانی کی ہے، تو خصی جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ معاف ہے اور قربانی اس کی درست ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں وہ جانور جن کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ عیب کیسا ہے۔ اگر زیادہ عیب ہوگا یا تہائی سے زیادہ ہوگا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔